جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان قسموں کے تعلق سے جو اللہ کی نہیں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے ساتھ چونکہ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے نا، اس کو گواہ بنا رہا ہے، اپنے بیٹے کو، کعبے کو، رسول کو، جو کہ موجود نہیں ہیں، جو گواہی نہیں دے سکتے، جو ہر جگہ ہوتے بھی نہیں. ماں کی قسم کھا لی، ماں کیا دیکھ رہی تھی آپ کو اس معاملے پہ؟ تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ شرک ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو معمولی سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا. اور ایک دوسری روایت میں جو مستدرک حاکم کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے کفر کیا. دونوں الفاظ. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک اور کفر ہے، یاد رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں. سب سے سنگین جرم، جس جرم کے اوپر اللہ رب العزت کبھی جنت نہیں دیں گا، اس میں اول درجے پہ شرک، اور دوسرا درجہ جس جرم پہ اللہ جنت نہیں دیں گا وہ ہے کفر. اور جنت جو ہے دو ہی لوگوں پر حرام ہے، ایک مشرک پر اور ایک کافر پر. تو انسان وہ دو ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے علاوہ قسم کھاتا ہے. تو اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی کی بھی قسم اٹھا لی، عورتیں کسی بھی قسم اٹھا لے رہی، مرد کسی کی بھی قسم اٹھا لے رہے، اور کبھی اگر سچی قسم بھی کھا رہے تو پھر جھوٹی اللہ کو، مطلب جھوٹی قسم، مطلب بات جھوٹی ہے، قسم سچی. قسم تو اللہ کی لے رہے ہیں لیکن بات جھوٹی ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے. مال بیچنے کے لیے قسم کھا لیا، کسی کو اعتماد دلانے کے لیے قسم کھا لیا، کسی چیز سے بھروسہ آ جائے بول کے قسم کھا لیا، کوئی کام نکل جائے وقت پورتا بھی قسم کھا لی، بعد میں بولتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھا لی تھے ہم نے. ٹھیک اندازہ لگا. اور کفارے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ وہ کفارہ ادا کر دیں گے، کھا لو جھوٹی قسم. یاد ہے کہ شریعت اگر کسی چیز کے لیے کفارہ دیتی ہے تو کفارہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سے اگر قطعاً وہ کام ہو جائے، غلطی سے وہ کام ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، تو اس کی بھرپائی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک ہو جائے، اس کے لیے کفارہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کفارہ اس لیے کہ آپ اس چیز کو کرتے رہے اور بولے ہاں کفارہ تو ہے، نماز دیتے رہے. جیسا کہ اگر میں روزانہ رکھ پاؤں، صحت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، آگے حالات ایسے نہیں کہ میں کبھی روزہ رکھ پاؤں گا، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤں، یہ کفارہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تندرست رہ کر روزے چھوڑو اور روز مسکینوں کھانے کھلاؤ. کفارہ ہوتا ہے اس لیے کہ انسان مجبور ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو دیا جائے. جیسے کہ ایک انسان چوری کر لے، چوری کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے. اگر وہ نادم ہوتی ہے اس کا کفارہ بھی ہے، آدمی کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اس میں اور سزا بھی ملتی ہے اس کو. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ چوری کرو ہاتھ کاٹ لیں گے اپن، تم ہاتھ کٹا لینا، تمہارا چوری کر لو، چلو یہ بار اگلی بار تم کر لینا، تمہارا ہاتھ کٹا دیں گے اپن. ٹھیک، لیکن پیسہ تو مل جائے گا نا، ایک ہاتھ نہیں رہا کیا ہوا، پیسہ تو اپنے پاس آئے گا نا، سمجھ رہا. تو اس کا ہرگز مطلب ہے. تو اگر قسم کا کفارہ شریعت نے دیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں کہ آپ جھوٹی قسمیں کھا اور اس کا کفارہ ادا کرتے رہیں. کہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا آپ گناہ کرو. اس کا مطلب یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو لرزی سے ہو جاتی ہے، جو خطائیں ہو جاتی ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کفارے کے طور پر توبہ دی گئی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں گناہ کرو، ہاں توبہ کر لیں گے، چلو آپ یہ گناہ کر لیں گے توبہ. اور یہ گمان بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جوانی میں گناہ کر لیں گے، آخر مرتے وقت توبہ کر لیں گے، ہے نا، یا بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اور وہ بڑھاپے تک نہیں پہنچے تو، ہے نا. تو توبہ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے اس کو ایک غلط چیز میں استعمال کریں. اگر میں آپ کو ربڑ دوں اور کہوں کہ پینسل سے جو غلط نشانات پڑ جاتے ہیں تو ربڑ سے مٹا لیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نشانات مارتے جائیں اور مٹاتے جائیں. یہ تو لگ جائے تو اس کے لیے اریزر دیا گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اریزر اس لیے کہ لگاؤ، کرو اور پھر اس کو وہ کرو. تو بہرحال اس کا کفارہ ہوگا. لیکن اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، اللہ کے علاوہ قسم کھانا کفر ہے. اب آئیے قسموں کی اقسام کیا ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ لیں گے.